بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ جَاءَتْ قصہ رابعہ چوتھا قصہ ہے اور اس کا تعلق ہے دوسرے دعویٰ کے ساتھ۔ اور دوسرا دعویٰ کیا تھا سورت کا؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم کا واقعہ، آگے حضرت لوط کا واقعہ، یہ دو واقعات سونا نہیں ہے، جاگ کے بیٹھو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آ گئے ہمارے فرشتے، رسولنا ہمارے قاصد، ہمارے فرستادہ، ابراہیم حضرت ابراہیم کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر، قالوا سلاما آنے کے وقت کہا، قالوا کہا انہوں نے آتے ہوئے، سلامن سلمنا علیک سلامن، سلامن اصل کیا ہے؟ سلمنا علیک سلامن، ہم نے سلام کیا تجھ پہ، سلام ہو۔ قال سلام، کہا سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ فما لبسا پس نہ ٹھہرے، ان جاء بعجل حنیذ یہ کہ لے آئے، بعجل سمین حنیذ، جاء بعجل دوسرے مقام پہ سمین ہے، جاء بعجل سمین حنیذ لائے موٹا تازہ پلا ہوا بچہ، موٹا تازہ سمین، ہاں کوئی ڈبلا شبلا نہیں تھا، لاغر پتلا نہیں تھا، بعجل حنیذ بھنا ہوا تلا ہوا، فلما رأى ایدیہم پس جب دیکھا حضرت نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ نہیں پہنچ رہے طرف کھانے کے، لا تصل الیہ نہیں پہنچ رہے طرف کھانے کے، نکرہم اوپرا سمجھا اس کو، بیگانہ سمجھا اس کو، باوجسا منہم خیفتن، باوجسا ازمرا فی نفسہ خیفتن، باوجسا اور دل میں چھپایا، منہم ان سے، خیفتن خوف، خطرہ، خوف، کیوں؟ کانو اذا رأو جب دیکھا کہ ضیف جو ہے، لا یاکلو مہمان کھانا نہیں کھا رہے، حضرت نے گمان کیا کہ یہ کچھ ٹھیک نیت سے نہیں آئے، خیفتن قالوا لا تخف کہا انہوں نے ڈرو نہیں حضرت، انا ارسلنا الی قوم لوط بے شک ہم بھیجے گئے طرف قوم لوط کے، ہاں فبشرناہ باسحاق پس ہم نے خوشخبری دی بذریعہ ملائکہ کی ان کو اسحاق کی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت اور بیوی حضرت کی کھڑی تھی، دور کھڑی تھی پردہ میں، فضحکت پس ہنس پڑی۔ اور کیا خوشخبری تھی؟ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب اور پیچھے اسحاق کے یعقوب کی، قالت یا ویلتا۔ اب یہاں چند باتیں سمجھے، ایک یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، البتہ تحقیق آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس فرزند اسحاق کی خوشخبری لے کر۔
ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جس کی نسل سے ہزاروں نبی اور کئی بادشاہ بننے والے ہیں، اور دنیا پہ ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے، لیکن زندہ پیغمبر کو ان حالات کا پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہو تو بالبشرا کا کیا معنی بنتا ہے؟ خوشخبری اس کو سنائی جاتی ہے جس کو پہلے پتہ ہو؟ پہلے پتہ ہے پھر خوشخبری بنتی ہے؟ خوشخبری تب بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے گھر ایک ایسا بیٹا حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہزاروں انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، اور ہزاروں انقلابات بنی اسرائیل میں آئے اور اس پوری قوم میں آئے۔ یہ مستقبل میں یہ کچھ پیش ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں فرشتے آ رہے ہیں حضرت کو خوشخبری دینے کے لیے۔ اگر حضرت ابراہیم جمیع ما کان و ما یکون کے عالم ہوتے تو پھر جاءت بالبشرا کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم غیب دان نہیں تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو رضا خانی اور روافض وہ اس آیت کا معنی غلط کرتے ہیں سورہ انعام والی کا، نوری ابراہیم، ہاں وہ تو میں نے وہاں بتایا تھا ملکوت سے مراد دلائل توحید اور استدلال بر توحید ہے، کہ اللہ کی توحید پر ادلہ تکوینیہ سے استدلال کیسے کرنا ہے، اس پر بات ہوئی۔ اگر اس سے مراد جمیع ما کان ما یکون ہے تو یہاں دیکھو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ ہمارے فرشتے آئے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے۔ ایک پھر دیکھو دوسرا، فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ میری طرف ذرا دیکھو، یہ حضرت ابراہیم زندہ تھے یا میت تھے؟ زندہ تھے۔ مجھے بولو، زندہ تھے۔ سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے؟ سامنے فرشتے آئے، اور فرشتے سامنے بیٹھے ہیں، زندہ پیغمبر، جاگتا ہوا خلیل سامنے بیٹھے ہیں، لیکن فرشتوں کو پہچانا نہیں ہے۔ صرف تھوڑا سا نور کے اوپر بشری لباس ہے، تھوڑا سا بشری لباس ہے، نیچے نور ہے، اور یہ فرشتے آئے مہمان کی صورت میں، زندہ جاگتا ہوا پیغمبر، انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی پہچانا نہیں، اور صاف نسکتی موجود ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ نکرہم، نہیں پہچانا۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ قوم منکرون، یہ کوئی اوپرے لوگ آ گئے، منکرون انجانو لوگ آ گئے، یہ منکرون میں نے پہچانتا نہیں ہوں یہ کون ہے۔ یا اللہ فرماتے ہیں نکرہم، اور وہاں حضرت ابراہیم کہتے ہیں قوم منکرون، زندہ پیغمبر نے پہچانا۔ معلوم ہوتا ہے غیب جاننے والا کون ہے؟ حضرت خلیل اللہ بھی عالم الغیب نہیں، حاضر و ناظر بھی نہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے فرشتوں کو اترتا دیکھ لیتے، غیب دان ہوتے، غیب دان ہونا تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا پردہ بشریت کا ہے۔ زندہ پیغمبر کو بشریت کے پردے کے اندر کا پتہ کوئی نہیں، زندہ کو بشری پردے کے اندر کا پتہ نہیں، کہ مردہ 8 گز مٹی سے دیکھتا ہے، مردہ 8 گز مٹی سے دیکھ رہا ہے۔ ان بے ایمانوں کا ایمان بھی ناپتے جاؤ۔ پھر اگلی بات کہ حضرت ابراہیم مہمانوں کو بٹھا کر اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، بوٹیاں بنائیں، بھون تل کے پراتوں میں رکھ کے آ گئے۔
اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا کہ چار دیواری میں کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کو پتہ ہوتا کہ حضرت ابراہیم اپنا بیل ذبح کر رہے ہیں، بچڑا ذبح کر رہے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا نقصان ہونے دیتے؟ نہیں، انہوں نے تو کھانا ہی نہیں تھا، وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے چار دیواری کی ایک دیوار کے باہر بیٹھا ہوا جبریل ہے، باہر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، ان کو دیوار کے اندر کے حال کا پتہ کہ چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، زندہ خلیل کو بھی نہیں پتہ، تو پتہ چل گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ نہ انبیاء غیب جانتے ہیں، نہ ملائکہ غیب جانتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، ایک مسئلہ تجھے حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں چند آداب ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بھی سن لو۔ حضرت ابراہیم نے بچڑا ذبح کر کے بھون تل کے سامنے رکھا، فرشتوں نے کھایا؟ لباس بشری میں آئے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ ہو نوری اور بشری لباس میں آئے، وہ حضرت ابراہیم کے گھر کا بھی کھانا کھاتا۔ اگر حقیقت نور ہو، لباس بشری ہو، اوپر اوپر بشر ہو، بچو بچو نور ہو، اندر اندر سے نور ہو، تو وہ حضرت ابراہیم کے گھر کا کھانا بھی کھاتا نہیں ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں رضا خانی، ایک طرف کہتے ہیں نبی پاک اندر سے نور تھے، اوپر اوپر لباس بشری تھا، اور پھر کہتے ہیں حلوہ کھانا سنت ہے۔ حلوہ کھانا سنت ہے، یا کل الحلوہ۔ میں نے کہا مولوی جی یا حلوہ چھوڑ یا نورانیت والا نوری عقیدہ چھوڑ۔ ہاں، اس لیے عقیدہ یہ رکھ کہ حضرت محمد مصطفیٰ اگر حقیقتاً نور ہوتے اور بشری لباس ہوتا تو پھر آپ کھانا نہ کھاتے۔ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ نے پانی پیا ہے۔ وہ نور لباس بشری ہو، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا، وہ شادیاں نہیں کرتا۔ جبریل نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ بشری لباس میں آتا رہا، شادی نہیں کرتا، اس کے بال بچے نہیں ہوتے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ جس کی حقیقت نور ہو اس کے سسرال بھی نہیں ہوتے، اس کی بیویاں بھی نہیں ہوتی، اس کے ننہال بھی نہیں ہوتے، اس کے دادکے شادکے بھی نہیں ہوتے، کوئی اس کی پیڑھی شیڑھی بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر پیغمبر کریم کو حقیقت نور ماننا، یہ آپ کی اولاد کا بھی انکار، آپ کی ازواج کا بھی انکار، آپ کے سسرال کا بھی انکار، آپ کے ننہال کا بھی انکار، آپ کے دادے حال کا بھی انکار، اور جو پیغمبر کے پورے نسب کا انکار کرے تو وہ لعنتی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عقیدہ اپنایا، حقیقت وچو وچو نور تے اتو اتو بشر، وچو نور اوپر سے بشر، وہ کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم کے گھر کا کھانا کتنا زبردست بچڑا ہوگا بھائی۔ ہاں، ذرا تھوڑا جو صوفی حضرات بیٹھے ہو ذرا مراقبہ کرو، منہ میں پانی آ جائے گا۔ کیسی موٹی موٹی بوٹیاں، او بھونی حنیز، اور بچڑا بھی ہے، بچڑا بھی کیسا سمین، موٹا تازہ بچہ، بہترین پلا ہوا، اور پلا ہوا ساتھ تلا ہوا، بھونا ہوا۔ پتہ چل گیا کہ نوری یہ کھانا نہیں کھاتے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا علامہ محمد یوسف رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہا کرتے تھے جو اصلی نوری ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، اصلی نوری کھاندہ نہیں، نقلی نوری رجدہ نہیں، نقلی نوری رجدہ نہیں، اصلی نوری کھاندہ نہیں ہے۔ نوری، وہ نوری قصوری کو کہتے تھے، مولوی تھا بریلویوں کا، نوری قصوری ہے، اس کے بارے میں وہ کہتا تھا اصلی نوری کھاندہ نہیں، نقلی نوری رجدہ نہیں۔ ایک اور ان کا نورانی تھا جو سارا دن پان کھاتا تھا،
ہیں اوپر لکھا ہے نورانی نورانی اور کھاوے پان. یہ نئے نکلی نوری نکلے ہیں. نور پان کھا رہا ہے اور اصلی نوری حضرت ابراہیم کے گھر کا بچڑا نہیں کھا رہے. اور کراچی کا نوری پان کھاتا ہے. واہ نوریو. ہاں بھائی کراچی زندہ باد. کراچی میں بڑے تحفے ہیں. ہاں یہ جو نورانی تھا یہ بھی کراچی کا تھا. ہم نے اس کی تقریر سنی تھی. یہ آیا تھا اور اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ افغانستان اور فلاں ساتھ پان بھی کھا رہا تھا. جدھر جدھر مجاہد ہیں وہ ہمارے سنی لوگ ہیں. حالانکہ بریلوی پشاور سے آگے داخل بھی نہیں ہوئے. یہ جہاں تک رہے ہیں افغانستان اور فلاں فلاں بریلوی تھے جہاد الامان والحفیظ. دونوں چیزیں جمع ہی نہیں. اچھا جی قالوا سلامن قال سلامن. چند اور فوائد بھی سن لو. قالوا سلامن سلمنا علیک سلامن. یہ جملہ فعلی ہے. سلامن یہ جملہ اسمیہ ہے. تو نکتہ یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی سلام کیا, حضرت ابراہیم نے بھی سلام کیا. تو افضل سلام کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا. فرشتوں کے سلام میں جملہ فعلیہ ہے, حضرت کے سلام میں جملہ اس میں اسمیت جملہ ہے. تو اس میں دوام والا معنی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ سلام کے جواب میں بہتر جواب دینا چاہیے. اب بہتر جواب کہاں تک ہے؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس یہ کافی ہے. اس کے بعد جو جملے بڑھاتے ہیں مغفرتہ ورضوانہ وعدہ جنت حلالہ جہنم حرامہ, یہ بدعت ہے, یہ اضافہ بدعت ہے. اس لیے آپ کے پاس یہاں پر ایک بات لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ وہ آئے جمعہ کے بعد. تو ایک آدمی آیا فقام علی الباب, یہ اگلے صفحے پہ ہے. وہ دروازے پہ کھڑا ہوا. فقال السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلاتہ ومغفرتہ. تو ابن عباس نے کہا عباد اللہ اور رکو الی ما قال اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم قال ابن عباس ما آسا علی شیء, کسی چیز پہ مجھے افسوس نہیں ہے جو مجھ سے رہ گئی دنیا سے, الا انی, مگر یہ کہ میں نے پیدل حج نہیں کر سکا. یہ پھر آگے وہ حدیث بیان ہو رہی ہے. تو مطلب ہے ابن عباس نے رد کیا ہے زیادتی پہ. اس کے بعد آگے ہے کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ. فقال ابن عباس ما ھذا السلام وغضب. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ کون سا سلام ہے, اور اس پہ ناراض ہوئے, حتیٰ کہ سرخ ہو گئے ان کے رخسار. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھ پہ چھوڑ دو میرے ابا جان, میں اس سے پوچھوں گا. تو فقال ان اللہ حد السلام بحد حدن ونہا اما براء ذالک ثم قرأ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. تو آگے پھر منع کر دیا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر ہے, ان پہ ایک آدمی نے سلام کہا اور کہا سلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ فانتحرہ. ابن عمر نے کہا اوئے, اسے جھڑک دیا, روک دیا. انتحرہ, ڈانٹ پلائی, اور فرمایا حسبو کا
کافی ہے تجھے جب تو برکاتہ کہتے ہے، الا ما قال اللہ، بس آگے تو حاصل یہ ہے کہ سلام کرنا ہماری شریعت میں سنت ہے، جواب اس کا واجب ہے۔ لیکن یہ کون سا سلام ہے؟ سلام تحیہ، 5 قسمیں میں نے بتائی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے بہتر جواب دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلام یہ ملت ابراہیمی میں بھی تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، تو اس میں دلیل ہے من ادب ضیافہ، کئی آداب ضیافت ہیں۔ ایک تو اگر کھانے کے وقت مہمان آئے تو بغیر پوچھے اسے کھانا کھلانا چاہیے۔ کھانے کے وقت مہمان تشریف لائے تو آپ یہ نہ کہیں کھانا کھانا ہے یا نہیں، کیونکہ اسے شرم آئے گا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا نہیں ہے کہ تم نے کھانا کھانا ہے یا نہیں، معلوم ہوتا ہے ٹائم یہی تھا، اور حضرت نے بچہ تیار کر لیا ان کے لیے بچڑا۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا ادب ہے کہ مہمان کے لیے اچھا کھانا تیار کرنا چاہیے، بشرطے کہ مہمان مولوی نہ ہو۔ مہمان اگر صحیح ہو تو اس کے لیے کھانا بہترین تیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کون سا کھانا لے کے آئے؟ اجل سمین حنیز، موٹا تازہ بچڑا، موٹا تازہ، بے سمین حنیز۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور پھر تھوڑی سی نگرانی بھی کی، مہمان کے کھانے کے یہ کھا رہے ہیں یا نہیں، تو خیال بھی رکھا۔ تو مہمان کے کھانے کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی چیز ضرورت ہے، وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، یہ بھی کیا ہے؟ آداب میں سے ہے۔ فی دلیل علی ان من ادب ضیافت النظر الی الذیب حل یاکل او لا، کھاتا ہے یا نہیں، اور مناسب یہ ہے کہ بالکل تیز نظروں سے نہ دیکھے، تھوڑا سا چوری کر کے دیکھے۔ اگر بالکل وہاں نظریں رکھے گا تو مہمان کو شرم آئے گی۔ اور یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اگر مہمان کھانا نہیں کھاتا تو زوری پہ بھی نہیں کھلانا، جتنا کھاتا ہے اتنا کھلانا چاہیے۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھانا ہوتا تو وہ زبردستی کھلاتی ہیں، تو یہ مہمانی کے ادب کے خلاف ہے۔ اور پھر جتنا مہمان کی مرضی ہے وہ کھائے، اس کو زبردستی کھلانا، یہ بھی کھا تو یہ بھی کھا، صرف کھانا نہیں ہوتا، ہضم بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو اتنا کھلاؤ کہ وہ بیچارہ پھر 4 دن کام کہیں نہ رہے، کھا کھا کے تمہاری محبت اور پیار کی وجہ سے۔ تو اس لیے اس کو حسب طلب کھانے دو۔ یہ بھی کیا ہے؟ آداب ضیافت سے ہے۔ نیز اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ذیب کے لیے جانور ذبح کرنا یہ غیر اللہ کا تقرب نہیں ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ ما اہلہ کی حرمت میں نے بتائی تھی کہ اصل میں وہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو یا عقیدہ شرکیہ نہیں تو مہمان کے لیے بچڑا ذبح کرنا، مرغا ذبح کرنا، لیکن فارمی نہیں ہونا چاہیے۔ تو فارمی مرغا کھلانا مہمان کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو بہرحال اچھی چیز ذبح کرنا، اور یہ چیز جو ہے یہ آداب میں سے ہے۔ آگے دیکھو جی، لا تصلوا الی نکرہم باوجس منہم خیفۃ، اور مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خوف چھپایا، دل میں ڈر گئے۔ یہ کیوں ڈرے تھے؟ ایک مسئلہ تو عرب میں رواج تھا، اس وقت حضرت ابراہیم کے زمانے میں رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر آتا اور اس کا کوئی چیز نہ کھاتا، ضیافت قبول نہ کرتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس کا دشمن ہے۔ آج کل کم الٹا ہے، آج کام الٹا ہے، جہاں کھاتے ہیں وہاں پیشاب کرتے ہیں،
اور جہاں جس کے گھر کھایا اسی کا نقصان کیا۔ اس وقت کا رواج یہ تھا کہ اگر کوئی کھانا بھی کھانا کھاتا تو مطلب ہے کہ یہ نقصان نہیں دے گا، اور کھانا نہ کھانا اظہار عداوت تھا، مجھے پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں، تیرے گھر کھانا نہیں کھاتا۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہے تو حضرت کو گمان ہوا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے اور یہ کوئی میرے دشمن ہے۔ یہ تھا اوجسا منہم خیفتن ایک۔ اب اس پر زبردست سوال ہے کہ حضرت ابراہیم کے دل میں خوف آیا تو فرشتوں نے کیسے پہچانا؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کے پاس میں نے جان بوجھ کے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگ بھی کیا کیا لطائف فرماتی ہیں۔ او کہتے ہیں ہوا قول بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ یعلمون امور القلبیہ وفی الاخبار صحیحہ صریح بخلافی۔ اچھا، یہاں اوپر ہوگا کہ انکرت کا معنی بھی آپ کے پاس لکھا ہے پہچانا نہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ فرشتوں نے کیسے پہچانا، تو بعض علماء نے لکھ دیا کہ فرشتے جو ہے نا وہ دل کی بات جانتی، اوجس فی نفسہ خیفتن۔ تو علامہ آلوسی اس پہ رد کر رہا ہے، لیکن علامہ آلوسی کے بھی ذہن میں نہیں ہے کہ دلیل کیا ہے۔ علامہ آلوسی خود رد کر رہا ہے کہ ملائکہ امور قلبیہ جانتے ہیں، یہ صحیح اخبار اس کا رد کرتی ہے۔ صحیح اخبار میں نے پہلے بتایا جو ذکر قلبی پر بات چلی تھی کہ وہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلے گا، تو وہ ہوا صریح بخلافی، اور آیت اور خبر مذکور اس مطلب کی دلیل نہیں بنتے، تو پھر دلیل کیا بنے گا؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ دوسرے مقام پہ خود قرآن پاک میں دلیل موجود ہے، اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، اِنَّا مِنْكُمْ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وَجِلُونَ ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے زبان سے بتایا تب فرشتوں کو معلوم ہوا۔ تو فرشتے غیب نہیں جانتے۔ ہاں آیت بتا، آیت نمبر 52 سورۃ الحجر، سورۃ الحجر آیت 52 492 صفحہ نمبر 492۔ ہاں بھائی، منہم، اچھا ہو گیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط وامرأتہ قائمۃ فضحکت۔ اس پر بھی اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ بیوی حضرت کی کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنس پڑی، فبشرناها باسحاق پس ہم نے خوشخبری دی بذریعہ ملائکہ اس کو اسحاق کی۔ تو اب یہاں سوال ہے کہ بیوی کھڑی تھی، ہنس پڑی اور بعد میں خوشخبری دی۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ پہلے ہنسی، تو پہلے کس بات پہ ہنسی؟ پہلے ہنسنا تو یہ کیسے عقل مند آدمی خبر سے پہلے ہنس سکتا ہے؟ بات ہوئی کوئی نہیں تھی، ضاحکت ہنس پڑی ہے تو پاگل ہنستے ہیں، بات ہی کوئی نہیں، کوئی امر عجیب ہوگا تو ہنسی آئے گی، امر عجیب نہیں تو ہنسی کیسی؟ تو یہاں تو یہ آیا فضحکت فبشرناها، اس لیے سورہ الذاریات اقبلت امرأتہ فی سرۃ فصکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، 967۔ اس میں کیا ہے؟ فبشروہ بغلام علیم، وبشروہ بغلام علیم،
فرشتوں نے خوشخبری دی حضرت کو علم والے لڑکے کی، فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ اب دیکھو بشر وہ پہلے ہے، فَأَقْبَلَتْ یہ بعد میں ہے۔ تو جہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ جہاں جب سوال کرو تو دوران سوال پردہ ہو، اور پہلے کی مثال اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ فایا ہے، لیکن اعوذ باللہ پہلے پڑھنا ہے۔ تو جہاں پر ضاحکت بعد میں ہے، فبشرناها پہلے ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہاں، فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پیچھے اسحاق کے اور مسئلہ ہے جی، اس کو بھی سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ من ورائے اسحاق یعقوب ایک بحث چلتی ہے، اصل میں وہ بحث یہود کی ہے۔ یہودیوں نے روایات مشہور کی کہ ذبی حضرت اسحاق تھے۔ یہودی کتب میں یہی ہے کہ ذبی سمجھتے ہو، جس بچے کی قربانی دی تھی وہ حضرت اسحاق تھے۔ اب یہ جو بات ہے یہ ہماری تفسیروں میں بھی موجود ہے، اور بڑے بڑے ہمارے حضرات نے اس کو بحث بنایا، حالانکہ یہ بحث تو بالکل لچر سی بات ہے، یہ تو بحث ہی کوئی نہیں کہ ذبی اسحاق تھے، ذبی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے۔ یہود نے اس پورے نقشے کو بدلا ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو گرانے کے لیے۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل کے ذبی ہونے کا انکار کیا، اور حضرت اسحاق کو ذبی بنانے پر روایتیں گھڑی، ہمارے مفسرین نے بھی لکھی، اور کئی مقامات پہ بڑے بڑے حضرات نے یہ لکھ مارا کہ اسحاق ذبی تھے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ذبی حضرت اسحاق نہیں تھے۔ کیوں؟ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اللہ نے فرمایا کہ اسحاق کی خوشخبری بھی دی، اور اسحاق کے بعد کس کی؟ یعقوب کی بھی۔ تو اگر اسحاق ذبی ہو تو یعقوب کی خوشخبری کیسے بنتی ہے؟ تو یہ نص ہے کہ حضرت اسحاق ذبی نہیں تھے۔ اگر حضرت اسحاق ذبی ہوں تو پھر یعقوب کی خوشخبری کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ جہاں تو اللہ نے یہ فرما دیا یعنی اتنے تک زندہ رہے گا کہ ان سے یعقوب پیدا ہوں گے، اس لیے نیچے لکھا ہے وَمِنْهَا هُنَا اسْتَدَلَّ، اس جس نے استدلال کی اس آیت سے کہ ذبی انما ہوا اسماعیل، اور کہتا ہے کہ انہو یمتنع ان یکون ہوا اسحاق، یہ ممتنع ہے کہ ذبی اسحاق ہو، لأنہو وقعت البشارت بھی، بشارت کس کی ہوئی؟ حضرت اسحاق کی، اور یہ ہوئی کہ سیولد لہ یعقوب، کہ ان کے لیے یعقوب کی ولادت ہوگی۔ فَكَيْفَ يُؤْمَرُ إِبْرَاهِيمُ بِذَبْحِهِ، جب اللہ نے پوتے یعقوب کی بھی بشارت دے دی تو حضرت ابراہیم کو پھر ذبح کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ بَعْدُ، یعقوب وہ تو چھوٹے بچے تھے اور یعقوب نے تو بعد میں پیدا ہونا تھا۔ الموعود بوجودہ وَوَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ لَا خُلْفَ فِيهِ، اللہ کا وعدہ حق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر یہ ممتنع ہے کہ اللہ حکم دے اسحاق کے ذبح کرنے کا، تو اس لیے متعین ہو گیا کہ ذبی کون ہے؟ اسماعیل۔ ھذا من احسن الاستدلال، ھذا من احسن الاستدلال، ابن کثیر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ زبردست استدلال ہے اور صحیح استدلال ہے۔ تو یہ اور مسئلہ آ گیا۔ اب ذرا آگے چلو۔ قالت یا ویلتا، استعجاب، قالت کہا، یا ویلتا ہائے میں ماری، یا ویلتا کہنے لگی ہائے خرابی میری،
یہ یا ویلتا استعجاب کے وقت عورتیں اپنی اپنی بولی میں یہ کلمہ کہتی ہیں. یاد رکھو ہر زبان کا اپنا کلمہ ہے. کوئی تعجب کی بات جب عورتیں دیکھتی ہیں تو یوں بھی کرتی ہیں اور لفظ بھی بولتی ہیں. مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہائے میں ماری، ہائے میں ماری. تو یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ کلمہ استعجاب کا. ہاں کیا ہوتا ہے پشتو میں؟ تم سب کی الگ الگ بولی ہیں. اچھا یا بیلتا، ہاں اہل تشیع کہتے ہیں ماتم ثابت ہو گیا، کیونکہ فسکت وجہ چہرہ کوٹنا ثابت ہو گیا. ضرب ایمان استدلال کرنے کا کوئی تک ہوتا ہے. یہ عجیب لانتی مذہب ہے بھائی. کوئی استدلال تو کرو. یہ حضرت سارا ماتم کر رہی تھی، یہ تو خوشی اور تعجب تھا، فضاحکت ہنس رہی تھی. تو اگر اس سے ماتم ثابت ہوتا ہے ان کو کہو تم ماتم میں ہنستے ہو بے ایمانو. لوگوں کو تو کوئی، یہ تو خوشی میں ہاتھ مار رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رافضی اس آیت سے استدلال کرتے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شہادت حسین پہ خوشی مناتی ہے. شہادت حسین پہ کیا مناتے ہیں؟ خوشی. اب بات نکلی نا کہ استدلال کہاں سے کیا. تو یہ تو خوشی کی حیت ہے نہ کہ رونے کی حیت ہے. تو حضرت سارا خوشی منا رہی تھی اور تعجب کیا یا ویلتا فسکت. ہاں آواز بھی نکالی اور کہا اچھا میرا بیٹا ہوگا. تو یہ بیٹا ملنے پہ خوشی ہو رہی ہے یا ماتم ہو رہا ہے؟ واہ رافضیو تمہارا طریقے استدلال ہیں. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. جس طرح اونٹ کا کوئی جوڑ سیدھا نہیں ہوتا اسی طرح رافضی کا دماغ بھی سیدھا نہیں ہوتا. ان کا سارا مذہب بدعت اور زندگی پہ مبنی ہے. لیکن ان بے ایمانوں نے استدلال ایسے کیے کہ کوئی اگر تھوڑے سے عقل والا آدمی بھی سنے نا تو لاکھ دفعہ ان کے منہ پہ لعنت کرے گا کہ شرم کر بے غیرتا. یہ کون سا تو نے کیا ہے استدلال؟ وہ خوشی کر رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں ماتم ثابت ہو گیا. وہ ہنس رہی ہیں یہ کہہ رہا ہے رونا ثابت ہو گیا. ہنسنے سے رونا ثابت کرنا، خوشی سے ماتم ثابت کرنا، یہ ہے رافضی طریقہ استدلال. ہاں بھئی قالت یا بیلتا کہ استجاب کے طور پہ کہا یا بیلتا ہائے خرابی میری، آلے دو وانا عجوز، کیا میں جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں. میں بڑھیا ہوں، عجوز بڑھیا ہوں. حکیم بھی دوسرے مقام پہ آیا ہے. جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوئی، اب تو میں بڑھیا ہوں اور بڑھیا عمر تھی 90 سال. جیسے بعض روایات میں آتا ہے 90 سال کی عمر ہے. بہذا بعلی شیخا، اور یہ خامد میرا شیخن بالکل بوڑھا ہے. یہ بھی بوڑھا ہے. حضرت کی عمر روایات میں ملتی ہے 120 سال، 120 سال عمر، اور حضرت سارہ کی 90 سال. واللہ عالم. ان ھذا لشیء عجیب، واقعی یہ بات بڑی تعجب کی ہے. ان ھذا، واقعی یقیناً، ھذا یہ بات، لشیء عجیب، بڑی تعجب کی چیز ہے. قالو، جواب استجاب فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، کیا تعجب کرتی ہے اللہ کے امر سے. من امر اللہ، من قدرت ہی و حکمتی، اللہ کی قدرت اور حکمت سے. خاندان نبوت میں رہ کر اور خوارق دیکھ کر،
خاندان نبوت میں رہ کر اور خوارق دیکھ کر اللہ کے امر سے کیا تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ کی، خاص رحمت اللہ کی، اور برکات اس کی اوپر تیرے اہل البیت، اوپر تمہارے اہل البیت، یا اہل البیت، اے گھر والو، انہو حمید مجید، بے شک وہ اللہ ستودہ صفات بڑی شان والا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہا انہوں نے آیا تعجب کرتی ہے تو اللہ کی قدرت اور حکمت پر؟ آگے ذرا خیال کرنا ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ، خاص رحمت اللہ کی اور برکات اس کے تم پر ہوں اہل البیت، اے اہل بیت، یا اہل البیت، انہو حمید مجید، بے شک وہ ستودہ صفات بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو سمجھو، چار مسائل سمجھو۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ چلتا ہے اہل تشیع کے ساتھ کہ اہل البیت کون ہے، اہل البیت کون؟ تو توجہ میری طرف، اہل تشیع کے ہاں اہل البیت کا عجیب تصور ہے جو کسی عقل والے کے ہاں ممکن بھی نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں اہل البیت پانچ تن پاک، پانچ تن پاک، وہ اہل بیت، اور پھر تھوڑی سی وسعت دیں تو 12 امام 14 معصوم، یہ اہل البیت ہے۔ اب ذرا میری طرف توجہ رہے، اہل بیت کا محبت، اہل بیت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن فرقہ اہل تشیع کا ہے۔ دنیا میں کوئی اتنا اہل بیت کا دشمن نہیں جتنا روافض اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اب انہوں نے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کیا، کہتے ہیں ازواج مطہرات جو ہیں یہ اہل بیت نہیں۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی اہل بیت سے خارج کر دی، حضرت عائشہ کی ضد میں آ کر تو ان ملعونوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اچھا پھر مزے کی بات ہے بیٹی کو اہل بیت میں داخل کیا اور ماں کو خارج کیا۔ حضرت فاطمہ کو اہل بیت میں لے آئے اور حضرت فاطمہ کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کے اسلام پہ بے شمار احسانات تھے، ان کو اس ظالم فرقہ نے اہل بیت سے خارج کر دیا اور دعویٰ کرتے ہیں محبت کا۔ تو ایسا بدبخت ترین فرقہ دنیا میں نہیں جو عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف، کہ بیٹی اہل بیت میں ہے اور ماں اہل بیت میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل تشیع سے یہ سوال کریں ان کی نسلیں الٹی ہو جائیں گی، اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی اہل بیت کون ہیں؟ 5 تن پاک۔ 5 تن پاک میں کون ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، 4، اور 5ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ اب ان کا عقل اتنا نہیں، کہتے ہیں 5 تن پاک اہل بیت ہیں، ان سے کوئی پوچھے گھر کس کا ہے؟ یہ 5 تن پاک تو ہے نا گھر والے، تو گھر کس کا ہے؟ نبی پاک بھی ان میں داخل ہے جی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ گئی وہ گھر کس کا ہے؟ لیکن اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا، اتنے سارا بھنگ دا ڈیرا ہے، سارے بھنگی چرسی کٹھے ہیں۔
یہ نہیں پتہ 5 تن پاک مان لیا بھئی 5 تن پاک، تو گھر کس کا ہے اللہ جانے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو خود آل بیت میں داخل ہے نا، تو گھر کسی اور کا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ پھر دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ، چادر والی حدیث، ہر جگہ پہ انہوں نے مشہور کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو آپ نے چادر کے نیچے بٹھا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اہل بیت کتنے ہیں؟ 5 تن پاک۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت اگر صرف وہ ہیں جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، جی اس میں حسر ہے یا نہیں؟ اگر اہل بیت صرف انہی کا نام ہے جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، تو چادر کے نیچے کون ہے؟ حضرت علی ہے، حضرت حسن ہے اور حضرت حسین، 3 امام چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، وہ تو ہیں اہل بیت۔ اور 9 امام چادر کے نیچے نہیں، 3 چادر کے نیچے ہیں، 9 امام چادر کے نیچے نہیں، اور جو چادر میں نہیں وہ اہل بیت نہیں، 3 اہل بیت کے 9 اماموں کی قربانی دے دی، 9 امام اہل بیت سے خارج۔ دنیا شیعہ سے ہمارا سوال ہے کہ لوگوں کو تم جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو، وہ تو تمہارے بابا ابن سبا کی رگ رگ میں فراڈ تھا، اور یہودی قوم ہے ہی فراڈی۔ تم نے لوگوں کو حدیث قصہ سنائی ہے، اور پوری کیوں نہیں سنائی؟ کہ چادر کے نیچے 5 تھے، تو لہذا 5 تن پاک وہ جو آل بیت ہیں، اور حدیث قصہ کو تم پیش کرتے ہو۔ تو ہمارا سوال ہے کہ جو چادر کے نیچے تھے صرف وہی آل بیت ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اگر صحیح صرف وہ ہیں چادر کے نیچے والے، مان لیا جی 3 امام اہل بیت اور 9 امام اہل بیت سے خارج، تو پھر 12 معصوم کدھر آگے؟ پھر 3 معصوم، 3 امامی بنو نا، پھر 12 کیوں بنوں گے؟ 9 اماموں کی قربانی ہے۔ اور اگر تم کہو کہ نہیں، جو قصہ میں تھے وہ بھی اہل بیت ہیں، اور 9 امام ابھی باہر تھے وہ بھی کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں، تو اگر وہ چادر سے باہر آ کے اہل بیت بن سکتے ہیں، تو قرآن جن کو اہل بیت کہہ رہا ہے ازواج مطہرات کو، وہ اہل بیت کیوں نہیں بن سکتی؟ جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ اہل بیت بن رہا ہے، اور جن کو قرآن نے نص قطعی میں اہل بیت قرار دیا اور وہ فقط ازواج رسول ہیں، تو وہ اہل بیت کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ دنیا شیعہ پر سوال ہے، اس کو حل کر کے دے، اور حل کرے، بک بک نہ کرے، حل کرے کہ ہمارا سوال ہے صرف چادر والے اہل بیت ہیں یا باہر بھی کوئی حسر ہے یا نہیں؟ اگر صرف چادر والے ہیں تو 9 امام خارج، اور اگر چادر کے باہر والے بھی اہل بیت بن سکتے ہیں، تو جو 9 ابھی آئے نہیں وہ اہل بیت ہیں، تو جن کو قرآن نے اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ تو یہ وہ نمبر ہے کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب ذرا آگے چلو، 5 مقام قرآن پاک کے ایسے ہیں جس میں لفظ اہل، اور بعض مقام پہ لفظ اہل بیت، اور بعض پہ اہل، ٹوٹل 5 مقام ہیں۔ ان میں صرف اور صرف قرآن نے اہل بیت یا اس اہل کا اطلاق کیا ہے ازواج اور بیوی پہ، ازواج اور بیوی پہ۔ سورہ احزاب میں جو آیت ہے کہ کیا ہے، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اس آیت کے سیاق سباق میں 22 دلیلیں موجود ہیں. اسی آیت کے آگے پیچھے 22 قرائن قطعیہ موجود ہیں کہ جہاں اہل البیت صرف اور صرف اور صرف اور خاصتاً اس اہل بیت سے مراد ازواج رسول ہے، جی بے شک. ازواج النبی ہے. باقی چادر والوں کو بھی ہم مانتے ہیں، چادر والے ان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن قرآنی اہل بیت کون ہے؟ ازواج رسول. اور جو چادر والے ہیں وہ اہل بیت اطرت ہے، اہل بیت نسب ہے. تو اہل بیت نسب بھی آپ کے اہل بیت ہیں، اور یہ جو قرآن والے اہل بیت ہیں یہ اہل بیت سکونت ہے. یہ اہل بیت سکونت بھی آپ کے اہل بیت ہیں، وہ بھی آپ کے اہل بیت ہیں. اور قیامت تک جو آپ کے مشن کے علمبردار ہیں وہ بھی آپ کے اہل بیت نبوت ہیں. میں 3 مصداق پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کی طرح میں نہیں جا رہا. اب یہ آیت اہل تشیع کے سر کا درد بن گئی. اس آیت میں پہلا مسئلہ ذرا دیکھیں. انہوں نے عمارت یہ بنائی تھی سورہ احزاب میں کہ وہاں ازواج مطہرات نہیں ہیں. اب یہ بات اتنی بے ڈھبی تھی کہ فرمان علی شیعہ اردو تفسیر اس نے لکھی، اور حاشیے پہ جہاں احزاب میں پہنچ کے لکھتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی تھی نہیں، یہ کسی اور جگہ کی تھی. اور جہاں غلط آگے، کیونکہ وہ سمجھ گیا بابی قرینے موجود ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات. اس کے بعد جو سب سے بڑا اعتراض انہوں نے کیا کہ وہاں پر لفظ قم آ رہا ہے. اگر ازواج مطہرات ہوتی تو قوم ضمیر مذکر کی نہ ہوتی، کنہ ہونا چاہیے تھا. تو قوم ضمیر سے پتہ چلا کہ یہ 5 تن پاک ہے، لیکن اس میں بھی حضرت فاطمہ ہے نہیں، جو 5 تن پاک میں. تو خیر سب سے بڑا اعتراض یہ کہ لفظ کیا آ گیا؟ قوم. اس پہ شیعوں نے بڑی ڈانس کی. اس آیت نے شیعت پہ اللہ کی ایسی لعنت گرا دی ہے کہ قیامت تک شیعہ کے پاس جواب نہیں. یہاں ذرا دیکھو، فرشتوں نے کس کو کہا اہل بیت؟ بولو بولو، سبق آگے چلانا ہے. کون کھڑی تھی؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم علیکم اہل البیت. پتہ چل گیا ضمیر بھی جمع مذکر کی ہے، اور اہل البیت کس کو کہا گیا؟ نبی کی بیوی کو. کس کو کہا گیا؟ نبی کی بیوی کو کہا گیا، حضرت خلیل کی بیوی کو. تو اس لیے یہ اہل تشیع کی جہالت ہے کہ یہ جو قوم کا خطاب ہے یہ اہل کی وجہ سے، لفظ اہل کی وجہ سے یہ تذکیر ہے. ایک دوسرا کہ یہ تو محاورتاً بھی بیٹی کو بیٹا، بیٹے کو بیٹی، محاورہ پیار میں بھی کہا جاتا ہے، اور بیوی کو بھی تذکیر کے صیغے کہے جاتے ہیں. جو شادی شدہ ہیں انہیں پتہ ہے، وہاں پر بھی تذکیر کے صیغے چلتے ہیں. کیا حال ہے جناب؟ سناؤ کی حال ہے؟ تو یہ سجنوں فلانوں، تو یہ مذکر والے صیغے چلتے رہتی ہیں. تو اس لیے یہ مذکر مؤنث کے شیعوں کو بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اہل بیت کا یہاں مصداق ازواج مطہرات ہے، ازواج زوج ابراہیم. اسی طرح علیکم احزاب میں ازواج محمد مصطفیٰ، یہاں زوج ابراہیم، اور وہاں پر کیا ہے؟ ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ نے بھی کہا اذ قال لأہلہ امکثوا. امکثوا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر کا. اذ قال لأہلہ جب کہا اپنی بیوی کو،
او بیوی ساتھی نا حضرت موسیٰ کے، اور کیا فرمایا ام کلثوم ٹھہرو ذرا میں آگ پہ جاتا ہوں، وہ آگ نظر آ رہی ہے، تو جہاں شیعہ کی ناو کدھر بڑھ گئی، وہاں پر بھی ام کلثوم بیوی ہے، یہاں پر بھی علیکم بیوی ہے۔ پھر مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب ازواج مطہرات کے حجروں سے گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو یہ آپ وہاں سے یہ لفظ بھی کہتے تھے۔ تو خیر میں اب لمبی گفتگو نہیں کرتا، اتنی کافی ہے۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ازواج جہاں زوجہ ابراہیم آل بیت ہے وہاں ازواج محمد مصطفیٰ آل بیت ہے۔ باقی ہم اہل بیت کی وسعت کے قائل ہیں۔ اہل بیت نسب جو نبی کریم علیہ السلام کے نسبی رشتہ دار ایمان قبول کر لیا وہ اہل بیت نسب ہے، اور صرف وہ 4-5 نہیں ہیں، 4-5 نہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جعفر اور ان کی اولاد، حضرت عقیل اور ان کی اولاد، 18 بیٹے حضرت علی کے ہیں، صرف ان کو نام ہی نہیں آتا۔ اور یہ ایسے ظالم ہیں کہ ان کو کہو کہ کربلا کے شہداء کے ذرا نام تو پڑھ کے سنا دو۔ کربلا میں 18 آدمی شہید ہوئے ہیں خاندان رسول کے۔ کتنے آدمی؟ 18۔ یہ شیعہ مذہب کی اپنی کتابیں کہہ رہی ہے 18، اور ان 18 کے نام ذرا پڑھ کے سناؤ۔ کوئی ذاکر زہر کا پورا ڈرم پی جائے گا، لیکن کوئی ذاکر میں یہ ہمت نہیں کہ کربلا کے شہداء کے نام بتائے، کیونکہ ان میں 2 ابو بکر ہیں، 2 عمر ہیں، ان میں عثمان ہے۔ اور اگر یہ ذاکر بتا دے اس کو کہو فہرست پڑھ اپنی کتاب سے کربلا کے شہداء کی، تو اس میں ابو بکر، عمر، عثمان وہاں سے شہداء میں آئیں گے، تو یہ پورا یہودی مذہب کا پول کھل جائے گا کہ یہ علی اور ان کی دشمنی تھی۔ اگر دشمنی ہوتی تو اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھتے، عمر کے نام پہ رکھتے۔ کوئی شیعہ ہے جو اپنے بچے کو یزید کا نام رکھے، حالانکہ ان کی دشمنی یزید سے ہے نہیں، یہ یزید سے دشمنی کاروبار ہے، اندر کوئی دشمنی نہیں۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں یزید کی لی ہوئی ہیں، یہ ماتم یزید سے لی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے یزید سے لی ہے۔ تو یزید اور شیعہ دشمنی نہیں، شیعہ مذہب میں تو یزید پکا جنتی ہے۔ شیعہ مذہب کی یہ معتبر روایات ہیں کہ جو حضرت حسین کے غم میں ایک آنسو بھی بہائے تو جہنم کی آگ حرام ہے، وہ پکا جنتی ہے۔ پھر شیعہ مذہب کی روایات کہہ رہی ہے کہ یزید 3 دن تک روتا رہا، حضرت حسین کا ماتم بھی کیا، 3 دن تک رویا، یزید کے محل میں ماتم ہوا، تو جب ایک آنسو نکلے تو جنت واجب اور جہنم حرام، اور جو یزید مظلوم 3 دن تک روتا رہا، تو شیعہ مذہب پھر تو وہ پکا جنتی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ چلو اگلا مسئلہ دیکھو۔ تو آپ کے انہوں نے آل بیت کو کیسے مانا؟ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا، پیغمبر کریم کی 4 بیٹیاں، چاروں آل بیت ہیں، اور محبان آل بیت نے کتنے کا انکار کیا؟ 3 بیٹیوں کا انکار کر کے ایک بیٹی کا نام لیا۔ پیغمبر کریم کی 11 ازواج مطہرات اور محبان آل بیت، یہ نماز کے بعد ان پر تبرہ اور لعنت کرنے کو سب سے اونچا وظیفہ سمجھتی ہے۔ یہ اہل بیت کے محب ہیں، حضرت علی کی اولاد، حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد۔ تو شیعہ مذہب کی کتابوں میں ہے جو امام کی امامت نہ مانے، وہ چاہے علوی ہو، فاطمی ہو، وہ مرتد اور کافر ہے۔ یہ شیعہ مذہب کی کتابیں بول رہی ہیں۔ اور پھر انکار کہاں سے شروع ہوا؟ محمد بن حنفیہ سے، وہ علی کا بیٹا ہے۔ زید یہ بھی خاندان نبوت سے ہے، ہاں، نفس زکیہ
یہ بھی خاندان نبوت سے ہے۔ ہر امام کے مقابل 2 3 امام بھی انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور ان کے رشتہ دار تھے، حضرت حسن حسین کی اولاد سے تھے۔ شیعہ مذہب نے سب کو کافر کہا، اطرت رسول کو، حضرت حسن حسین کی اولاد کو انہوں نے تکفیر کی، کیونکہ وہ ہمارے اماموں کے مقابلہ میں آئے۔ تو یعنی جن کو آل بیت ماننا ہے نا، ان کی اولادوں کی بھی تکفیر کر دی۔ تو یہ ہے وہ مذہب نامہذب جس میں کوئی تہذیب نہیں، اور ایک امام کو چھپا کے بیچارہ کو بٹھایا۔ ابھی تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بہت سارے شیعہ مولویوں نے کہا کہ ہم فراڈ کب تک کریں گے، امام پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ یہ ابھی نیا لڑائی شروع ہو گئی ہے، ابھی نئی لڑائی ہے ان کی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو بھئی 260 سے امام چھپا ہے، تو ان کا ایک جواد نقبی ہے، اس نے بڑی اچھی تقریر کی ابھی قریب گلگت میں جا کے۔ اس نے زبردست کہا، اس نے کہا کہ ہم جو شیعہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اماموں کا نام لیتے ہیں، ہمارے سارے مولوی اور ذاکر صرف فیس لینے کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم نے خود طاغوت کی بیعت کی ہوئی ہے اور اماموں کا نام بیچ رہے ہیں۔ امام کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ ہاں، بہت اچھی بات کی۔ اچھا بھائی، اور مسئلہ، تیسرا مسئلہ دیکھیں، وہ ہر صحیح حدیث کا ماخذ قرآن ہے۔ درود پاک کے بارے میں 22 صحابہ سے 45 سیغوں کے ساتھ درود ثابت ہے۔ 22 صحابہ راوی ہیں، 45 سیغوں سے درود کی روایات آئی ہیں، اور جو پیغمبر کریم سے درود ثابت ہے 45 سیغوں سے 22 صحابہ راوی ہیں۔ تو وہ درود شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد، اور یہ جو درود ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہر صحیح حدیث کا ماخذ کتاب اللہ ہے، تو احادیث سے درود کا ماخذ یہ آیت ہے۔ آپ ذرا پڑھیں درود، ایک دفعہ اونچا کر کے پڑھیں، آج ذرا اونچا سنا دو۔ اچھا بھائی، اب ذرا آیت دیکھو، ادھر ہے اللہم صلی، ادھر کیا ہے رحمت اللہ، ادھر کیا ہے اللہم بارک، یہاں پر کیا ہے بارہ، ادھر کیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ادھر کیا ہے علیکم اہل البیت، ادھر کیا ہے انکا حمید مجید، یہاں پر کیا ہے انہو حمید مجید، انہو حمید مجید۔ تو تمام احادیث درود کا ماخذ یہ آیت ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب درود کا معنی بھی سمجھ آ گیا، درود بھی سمجھ آ گیا، درود کا معنی بھی سمجھ آ گیا۔ درود میں جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آگے وعلا، اس آل سے مراد کون ہے؟ درود اس آیت سے گیا، تو اس آیت میں آل سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے آل محمد کا مصداق بھی ازواج رسول ہے۔ سب سے پہلے آل محمد کا مصداق کون ہے؟ ازواج رسول۔ کہ جہاں اہل البیت جب زوجہ ہے تو درود میں بھی آل محمد سے مراد ہے ازواج رسول، ازواج رسول۔ توجہ ہے میری؟ ہاں، اس کے بعد اہل بیت نسب بھی ہیں، اس کے بعد اہل بیت نبوت بھی ہے، لیکن سب سے پہلا مصداق کیا ہے؟ ازواج رسول۔ اور یہ بھی اللہ کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والے کتے بہت ہونے ہیں، اس لیے
اللہ نے درود میں ازواج کو رکھ کے بتا دیا کہ جب بھی کوئی درود پڑھے گا سب سے پہلے عائشہ پہ درود پڑھنا ہوگا. محمد مصطفیٰ کے بعد درود کس پہ پڑھنا ہوگا؟ حضرت عائشہ پہ. اس لیے یاد رکھو اس یہودی نسل نے کیا مشہور کر رکھا ہے، اور جی درود میں ہمارا ذکر ہے اور تمہارا تو ہے ہی کوئی نا، تم پتہ نہیں ہو کون. ہاں یہ ہے کہ سب سے پہلا مصداق ازواج مطہرات اور وہی اہل البیت آل محمد ہیں، پھر آپ کی ذریت طیبات، اور پھر آپ کے قیامت تک آنے والے جتنے آپ کے مشن کے تابع دار ہیں، ان تینوں کا ذکر ہوتا ہے درود میں. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہاں صرف یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی درود میں صرف علی کی بات ہو رہی ہے، صرف حضرت حسن حسین کی بات ہو رہی ہے. نہیں، درود میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت خدیجہ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ابو بکر و عمر عثمان علی کی بات ہو رہی ہے، پھر پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے، پھر پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کی اور حضرت فاطمہ کی اولاد ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مواحد کی بھی بات ہو رہی ہے درود میں. وہاں کے اللہم صلی علی محمد، آگے پڑھو آل محمد. جب درود یہاں سے آیا تو اہل البیت آل محمد بھی متعین ہو گیا. اس لیے بعض سیغوں میں صراحت ملے گی. جب صراحت ملے گی تو آپ صراحت کا قانون جانتے ہیں، جہاں اجمال ہوگا تو سب مراد ہوں گے، اور کہیں بطور تصریح کے ذکر بھی آ جائے گا 45 سیغوں میں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس درود لکھا ہے، یہ ذرا پڑھو. ہاں، حضرت کعب ابن عجرہ قیلا یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفنا فکیف الصلاۃ علیک. سلام تو ہم نے پہچان لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، اور نماز والا. ہاں، کیسے ہم درود پڑھیں آپ پر؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ معنی بیان کرو ہر جگہ پہ. رافضیوں اور بعض بریلویوں نے مشہور کیا ہے کہ درود ہم علی پہ پڑھ رہے ہیں، صرف علی پہ. تو علی کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے، علی ہمارا ہے. ان بھنگیوں کا کدھر ہے علی؟ علی تو پکا شیر خدا مواحد اعظم ہے اور شاہ مرداں ہے. علی بہادر ہے، بزدل نہیں ہے. ہاں، انہوں نے جو حضرت علی کا تعارف کرایا ہے وہ کوئی اور علی ہے. جو پیغمبر کے ساتھ رہنے والا علی ہے وہ فاتح خیبر ہے، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی گلے میں رسیاں ڈال سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بال چھین سکتا ہے، نہ اس سے کوئی خلافت چھین سکتا ہے. وہ علی تو کبھی کسی کافر سے نہیں ڈرا، اپنوں سے کیسے ڈرے گا؟ ہاں، تو حضرت علی بہادر ہے. تو یہاں آگے اگلی حدیث بھی پڑھو. یہاں پر آل آیا تو جہاں آل آیا تو تمام آل، ازواج بھی، ذریات بھی، آل بیت نبوت بھی، سب کو شامل ہے آل کا لفظ. سمجھ گئے؟ تو درود چند شخصوں پہ نہیں ہے، اس میں سارے آ رہے ہیں. ازواج مطہرات، ابو بکر و عمر عثمان، سارے نبی کے صحابہ، اور حضرت علی، حسن، حسین، سب اس میں آ رہے ہیں. اور قیامت تک ہر مسئلہ توحید کے ساتھ مخلص آدمی وہ بھی اس میں آ رہا ہے. آل ابراہیم میں بھی اسی طرح تھا. آل ابراہیم میں کون ہے؟ جتنے مسئلہ مواحد، جتنے انبیاء کی جماعت مسئلہ بیان کرتی ہے، ساری درود میں کھڑی ہے. وہ سارا آل ابراہیم ہے جو مشن توحید کے دائی تھے. اللہ جانے تمہیں سمجھ آئیے کہ نیند آئی ہوئی ہے. اگلی حدیث پڑھو. قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک.
یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ درود کی فیکٹری نہیں لگا سکتے. ہاں جی. صحابہ درود بنا سکتے تھے نہیں بنا سکتے تھے؟ اگر صحابہ درود بناتے تو کتنا بہترین ہوتا. ہاں جی. صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جب جنگ کے حالات بھی بیان کرتے نا ایسی فصاحت بلاغت کے ساتھ بیان کرتے لوگ اش کر اٹھتے. فصاحت و بلاغت ان کی ایسی تھی اور اس طرح بیان کرتے. تو اگر صحابہ درود بناتے تو احمد رضا سے تو بہتر بنا لیتے. کیا خیال ہے؟ ادھر ایک بزرگ نے درود لکھا ہے تنجینا تنجینا. اچھا پس منظر کیا ہے بزرگوں کا کہ دریا میں جہاز ڈوبنے لگا. جہاز طوفان آیا جہاز ڈوبنے لگا اور ایک بزرگ کو نیند آ گئی. واہ واہ جہاز ڈوب رہا ہے تو نیند آئی ہوئی ختم ہو جائے گی یا آ جائے گی؟ یعنی جھوٹ بولنے والا بھی الامان والا فیس. اسی کسی بزرگ کو ہم کسی پکڑتے ہیں اور کسی کشتی پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھی کشتی اب ڈوبنے والی ہے نیند تھوڑا سا سو جا نیند کر دے. جھوٹ بولنے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے. تو وہ بزرگ کو نیند آ گئی جی جہاز ڈوب رہا تھا تو نبی پاک نے خواب میں بیان کیا کہ یہ درود پڑھ. اور ترنول میں ایک بزرگ ہے انکا انت العزیز وہ بزرگ ہیں ترنول میں تو وہ ان کے مریدوں کو تم یہ درود پڑھا کر او خدا تجھے ہدایت دے. جو پیغمبر نے جاگتے ہوئے صحابہ کو درود پڑھایا وہ تیری قسمت میں نہیں ہے. اور جہاز ڈوب رہا تھا تو بزرگوں کو خواب آیا. پیغمبر نے جاگتے ہوئے جو درود بتایا وہ ان کی قسمت میں نہیں. چلو آگے چلو کیا ہے قولو اللہم صلی علی محمد وازواجہ. میرا استدلال سمجھنے کی کوشش کرو. پہلے صرف تھا آل اب اس آل کی ہو گئی تشریح. اس حدیث میں آل کی ہو گئی تشریح. آل محمد کی تشریح خود محمد کی زبان سے آ گئی کہ کون ہے یہ آل جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وازواجہ. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ پہلے نمبر پہ کون ہے آل میں؟ یہ اس آل کا معنی پیغمبر نے بیان کیا ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں حدیث کا سمجھنا. ازواجہ بذریتہ. اب آپ کی اولاد بھی آ گئی بالکل ٹھیک. تو یہی بات تو میں کہہ رہا تھا. آگے خیر یہ آ گیا تو یہ اس طرح احادیث 45 سیغے نکالو ساری حدیثیں. یہ بھی حضرت مولانا حسین علی پہ خدا کی رحمت ہو یہ بھی انہی کا انداز ہے. ساری حدیثیں جمع کر کے اب درود سمجھ آئے گا کہ ہم درود کس پہ پڑھتی ہیں. اس میں ازواج بھی ہیں اور اس میں کیا ہے ذریت بھی ہے. اور یہ بھی اگر آل صرف آل کا لفظ آئے تو پھر ساری آل مراد ہے. اس میں ازواج ذریات تو گویا اس آل کی تشریح خود پیغمبر نے کر دی. تو اب پتہ چلا درود میں ہم آل پر جو درود پڑھتے وہ آل کون ہے؟ بولو بولو بولو. ہاں اب کہتے بچوں اب پڑھ صلوات بر آل محمد. اب در پڑھ صلوات بر آل محمد. بار تو بھونکتا رہے حضرت عائشہ کو. لیکن جب نماز کے قریب جائے گا تو پہلے درود پڑھنا پڑے گا حضرت عائشہ پہ. درود پڑھنا پڑے گا حضرت حفصہ پہ. ہاں ازواج مطہرات پہ درود پڑھتا رہے یا پھر درود چھڑ دے. اس لیے درود صرف اشاعت التوحید والے پڑھ سکتے ہیں. تمہارا درود ہے ہی نہیں اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. او ایمان والو تم نے درود پڑھنا ہے. بے ایمان درود کیا پڑھے گا؟ بے ایمان درود کا لگتا کچھ نہیں وہ درود مانتے ہی نہیں. تو ایک تو درود کا معنی آ گیا. اور مسئلہ بھی سمجھو چلنا تو ترجمہ رہ جائے گا. آگے چلو کوئی بات نہیں کوئی بات کیوں نہیں.
ہاں نصاب پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور بات سمجھے, مسئلہ یہ ہے درود کا ماخذ یہ آیت ہے, اور درود جو نبی نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم. درود میں دعا کس سے ہے؟ نبی سے خطاب ہے یا اللہ سے خطاب ہے؟ درود میں نبی سے بات ہے یا اللہ سے بات ہے؟ اللہ کے سما میں کسی کا اختلاف ہے؟ تو جو درود کے سما پہ بے ایمان لڑ رہا ہے اور جھگڑا ڈالا ہوا ہے موضوع روایتیں اٹھا کر, اس بے ایمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ درود کا مطلب کیا ہے. درود میں تو رسول اللہ کے ساتھ بات نہیں, بات اللہ سے ہے اور پیغمبر کے حق میں دعا ہے, اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے درود کا جواب بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. ایک دفعہ درود پڑھنے والے کو اللہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ اشرا. لیکن مشرک کو اللہ کا جواب مزہ نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں اللہ جواب دے تے چاس نہیں آئی. اس نے کہا کہ اللہ جواب دے تے چاس, ہاں کیونکہ میں لاج پال دے لڑ لگی ہاں, میرے پلڑے بھرے رہندے تے غوث اعظم دا منگتا, ہاں میرے تو غم پرے رہندے. تو یہ بھی اوہی غوث اعظم دا پلڑا. تو درود یہ بریلویوں کا مفتی ہے نعیم الدین, اپنا ان کا ہے اقتدار نعیمی, مفتی احمد یار خان کا صاحبزادہ ہے. اس نے لکھا ہے کہ یہ درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھنا مکروہ ہے. دیکھو بے ایمانوں کو, اور کہتے ہیں یہ صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن نماز سے باہر درود ابراہیمی پڑھنا مکروہ ہے. یہ اور بھی بریلوی شیاطین کا یہ نظریہ ہے. اس لیے انہوں نے, میں اب وہ کتاب ساتھ نہیں لایا, وہ جو انہوں نے نیا درود بنایا کہ مدینے جاؤ ہیٹروں پہ سلام, توریوں پہ سلام, بجلیوں پہ سلام, پٹرول پہ سلام, ڈیزل پہ سلام, مدینے کے پٹرول پہ سلام, ہیٹروں پہ سلام, میٹروں پہ سلام, ڈیزل اور پمپوں پہ سلام, بلیوں پہ سلام, کہتے ٹماٹروں پر سلام تے بھنڈیوں پر سلام, کدوؤں پر سلام تے آلوؤں پر سلام. یہ الیاس قادری کی پوری کتاب ہے, اور اس میں یہ درود نیا ایجاد ہوا ہے. درود ابراہیمی پڑھنا مکروہ ہے, اور تم الیاس قادری والا درود پڑھو, ہیٹر, بلیاں, ٹماٹر, آلو, مٹر, گوبھی, حتیٰ کہ بجلی کے کھمبوں کو سلام. یہ درود کے ساتھ مذاق ہے. اسی طرح یہ چند گویے کھڑے ہو جاتے ہیں جمعے کے بعد, مصطفیٰ جانے رحمت میں, یہ درود, واہ واہ. بے ایمانو, نبی کا بتایا درود تم کہتے ہو مکروہ ہے, اور احمد رضا کا درود بتایا ہوا یہ ممدوح ہے, اور اس کو پڑھنا ہے. چلو جی آگے چلو, مسائل کچھ رہ گئے, چلو پھر کہیں آ جائیں. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید. فلما ذہبان ابراہیم الرو, پس جس وقت ذہبا چلا گیا, جب ختم ہو گیا حضرت ابراہیم سے الرو ڈر, بجاءتہ البشرا, اور آئی حضرت کے پاس خوشخبری, یجادلنا فی قوم لوط, یجادلنا جھگڑنے لگا ہمارے ساتھ, یعنی ہمارے فرشتوں کے ساتھ, فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں. کیا لفظ آیا؟ یجادلو. یجادلو کا صیغہ اصرار کے لیے آتا ہے, تجادلو کا فی زوجہا. یجادلنا مطلب کیا ہے؟ سفالت جو باعتبار مبالغہ اور اصرار کی صورتاً جدال تھا. بار بار حضرت ابراہیم
شفاعت کرنے لگے کہ حضرت لوط کی قوم کو تباہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہوں گے یا بعد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم یہ وہ مقام آیا وہاں حضرت نور رو رہا تھا، یہاں خلیل اللہ رو رہے ہیں، وہاں بھی اللہ نے فرمایا نہ کر سکتے ہیں اور نہ کروا سکتے ہیں زندہ نبی، اور جہاں زندہ خلیل ہے فرمایا بڑا اصرار کیا اور قوم لوط کی شفاعت کی، اللہ نے قبول کر لی۔ معلوم ہوتا ہے زندہ نبی نہ کر سکتا ہے نہ کروا، جب زندہ نہیں کروا سکتا تو مردہ کتوں کروا سی ہیں، تمہارے بابر کدھر کروائیں گے؟ یہاں زندہ خلیل ہے، یجادلنا فی قوم لوط۔ مفتی احمد جار کہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے اللہ سے لڑ بھی پڑتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب اس سے معلوم ہوا کہ تو بالکل کودن ہے، بالکل جاہل ہے، اللہ سے لڑنا کفر ہے، تجادلو کا رسول سے لڑنا بھی کفر ہے۔ تو وہاں تجادلو کا فی زوج آیا، تو اس مجادلہ سے مراد اصرار ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بار بار شفاعت کر رہے تھے، سفارش کر رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے۔ ان ابراہیم بے شک حضرت ابراہیم لحلیم بڑا بردبار، لحلیم بڑا حوصلے والا، کیونکہ کیسی قوم کی سفارش کی ہے؟ آگے جو قوم ہے نری سکول کالج والی، کیسی قوم کی سفارش کی ہے؟ وہ کی سفارش کے قابل تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم کون ہے؟ لحلیم بڑے حوصلے والے، اواہ بڑے نرم دل، رحم کنندہ، منیب بڑا رجوع رکھنے والے، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ یہ تین اوصاف بیان کیے۔ یا ابراہیم قلنا، ہم نے کہا اے ابراہیم عارض عن ھذا، منہ موڑ لے اس بات سے، پنجابی مانا راہمن دے اس گل نوں، عارض عن ھذا راہمن دے اس گل نو، اے گل اتے چلی گئی آ، عارض عن ھذا چھوڑ دے اس بات کو، کیوں؟ انہو قد جاء امر ربک، اس کی وجہ ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ تحقیق آ گیا تیرے رب کا امر۔ یہ رب کا جب امر آ جائے تو سفارشیں کام نہیں کرتی، یہ اللہ کا اب حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہم آتیہم، بے شک وہ آئے گا ان کے پاس، عذاب غیر مردود، عذاب نہ پھیرا ہوا، لا بجدال ولا بدعائن، وہ ایسا عذاب آنے والا ہے نہ جدال سے رکے گا، نہ کسی کی دعا سے رکے گا، نہ دعائیں وہاں کام آئیں گی، نہ جدال رولا کام آئے گا، وہ آ کے رہے گا۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ خلیل اس کام کو رہنے دے، دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں، جیسے حضرت نوح کو فرمایا لا تسالنے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لیکن انداز میں تھوڑا فرق ہے، وہاں ذرا بیٹا تھا نا تو حضرت نوح نے تھوڑا زیادہ زور لگایا، تو وہاں انداز ذرا جلال والا تھا، انی آیتوں کا۔ اور حضرت ابراہیم یہ چونکہ وہ قوم کی فکر کر رہے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ ہو سکتا ہے بیچارے عذاب سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف کی ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو جاء امر ربک،